यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए। और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का हुवल अबतर, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप ना घबराएं। इन शानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात है, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में 1 साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हाँ, हम करते कराते हैं नहीं। पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे जी वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया। थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहता है कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कोई बताए, बोले। ऊंचा बोले। कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं पर काम सारे हो जाते हैं। पैसे कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। जी और जी बोलो जी। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। और किसी का मुशाहिदा जी जी। कहते पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। और दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए। और पढ़ रहा हूं, कहते हैं उम्मीद है वो फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। फिर दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम मिलता है। पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है। जी जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। और बताएं जी। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। क्यों? मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने
میرے हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना था। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए, रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे। और मैंने पढ़ा, और गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी। एक हुआ है, कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं, और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। बोलो, अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर, दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। जी, अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं, बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। हाँ जी, कहते मैं हर मकसद में कामयाब होता हूं जी। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं जी। 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था। उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी, अब तक दूर खड़े हैं। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें गई हैं? ये नहीं सुना मैंने, क्या कहा? जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी, और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था। 2014 दिया था और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली जी? कुछ नहीं था, बस सारी बातों का निचोड़ कुछ नहीं था। अब मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं किराए के, आने के, घर में खर्चे के, मैं यहां आसानी से आ जाता हूं। बस कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है, और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है, और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इंसाफ ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने, मुसलमान हो गया जो सब पे जादू करता था।
کیا نام تھا پہلا؟ کہتے میرا نام پہلا چندر بان تھا، اب نام محمد علی ہے۔ سورت کوثر ہمیں کیوں سمجھتے کچھ نہیں؟ میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں کل پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں۔ آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام۔ ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے، یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خشوع بتا رہا ہوں ذرا آپ کو۔ اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑا اچھا، میں اس نے کہکا بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہکا لگایا، کمال ہے جی، واہ جی واہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام توجہ۔ اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کو دیکھ، پھر دیکھ، بولیں۔ اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے۔ یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ قدرت ہے کسی کے مال کو اپنا مال بنانے کی، یا کسی خطا گناہ پہ، یا کوئی آنکھوں کا، کوئی جذبوں کا، کوئی کانوں کا، کوئی ہاتھوں کا، کوئی بھی گناہ پہ مجھے قدرت ہے، طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں، اور اچانک خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، محض اللہ کے خوف سے، کسی کیمرے، کسی بندے کے نہیں، محض اللہ کے خوف سے، محض اللہ کے خوف سے بندہ ہٹ گیا، اور اس گھڑی کو یاد رکھ کے اللہ کو دے دیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے محض تیرے لیے یہ کیا تھا، محض تیرے لیے یہ کیا تھا۔ اور جس وقت کوئی عذاب، بلا، مصیبت، پریشانی، مشکل آئے، اللہ کو اس گھڑی کا واسطہ دے کے وہ مصیبت ٹلوا لے۔ حدیث میں آتا ہے، معتبر مستند حدیث ہے، 3 افراد سفر میں گئے، بارش، طوفان، کسی غار میں گئے، بڑا پتھر آیا غار کے منہ کے اوپر، تینوں نے بہت کوشش کی، پتھر نہ ہل سکا، ہر بندے نے اپنی دعا مانگی، ایک نے والدہ کی، والدین کی خدمت کی دعا مانگی، ایک نے ایک مزدور کا پورا حق دینے کی دعا مانگی، اے اللہ اگر والدین کی وہ خدمت تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا دے۔ تھوڑا سا ہٹ گیا، پر اتنا نہیں کہ انسان تینوں اس میں سے نکل سکے۔ دوسرے نے کہا کہ مولا ایک مزدور تھا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اس کی مزدوری سے بکریاں لی، پھر ایک دفعہ لینے آیا تو میں نے اس کو وہ ساری بکریاں دی، وہ حیران ہوا۔ سخیا کا اگر وہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج یہ پتھر ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، اتنا نہیں ہٹا کہ اس میں سے لوگ نکل سکے۔ آخری نے دعا کی کہ اللہ میری ایک رشتے میں رشتے دار تھی اور اس کو ضرورت تھی، اور اس کی میں نے کہا کہ میری چاہت پورا کر، اس نے مجبوراً، میں قریب میں گیا تو اللہ کے خوف سے ہٹ گیا۔ ایسا کیا کا اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا۔ کہنے لگا پتھر ایک دم ہٹ گیا۔ گناہ نہ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے پوچھا کہ ایک وہ شخص ہے جو نیکیاں کرتا ہے پر تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے، آپ کو کون سا پسند ہے؟ فرمایا ایک وہ شخص ہے اگر اس سے خطا ہوتی ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور ندامت کرتا ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے۔
किसी ने हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आपने किसी के माथे पे बदबख्ती की अलामत देखी है? पर मैं हाँ देखी है। किस पे? कहा जो अल्लाह के दोस्तों की तहकीक में लग जाता है, उनकी जासूसी में लग जाता है, उनका पीछा करता है, अल्लाह के दोस्तों की तहकीक में लग जाता है, उनकी जासूसी में लग जाता है, उनकी सुराग रसानी में लग जाता है। क्या कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इस वक्त क्या कर रहे थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, चीजें कहां से आ रही हैं, ये क्या है। मैं उस तहकीक में लग जाता है। मैं उसकी पेशानी पे मैंने उसको उजड़ते देखा। हमारे पास आज बेहतरीन मौका है दुआ का, और कभी ना देखें कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? हमारे पास दो चीजें हैं कबूलियत के लिए, एक तौबा है, नदामत है, जिस तौबा ना करने की वजह से दुआएं मुंह पे मार दी जाती हैं, और दूसरा हमारे पास दरूद पाक है। और मैं जिस दुआ से अव्वल और आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाता है, अल्लाह बारगाह अपनी रहमत में उस दुआ को कबूल फरमाते हैं, उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। जिस दुआ से अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़ा जाता है, और दुआएं नस्लों में काम आती हैं। वकाना अबूहुमा सालिहा, ये कुरान पाक में है कि हजरत मूसा और हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का वाकया, मैं उस समंदर को देख रहा था जहां यह वाकया था, मरजल बहरैन। ओह, क्या अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ने क्या निजाम बनाया है। फरमाया कि जब वो वाकया हुआ तो एक वाकया यहां भी हुआ, एक वाकया, मैं कोई इस वाकये का एक छोटा सा और मंजर भी बताऊं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा हमारा एक बंदा है, उसको हमने अपने गैबी उलूम अता किए हैं। कौन से उलूम? लदुन्नी वहबी और असरार कायनात के निजाम अता किए, उनसे जाके इल्म सीखें। वो पैगंबर है जिसका 28 पारों में नाम अल्लाह ने लिया है और 2 पारों में इशारे हैं। 30 पारों में उसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम का आया है और अल्लाह उसे भेज रहे हैं। अब जब गए ना तो खिज़र अलैहिस्सलाम चादर ओढ़ के सो रहे हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम चादर ओढ़ के सो रहे हैं। इन्होंने सलाम किया, कोई तवज्जो नहीं की, फिर सलाम किया, फिर तवज्जो नहीं, फिर सलाम करके कहा, हाँ भाई कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है? उसने कहा जी मैं मूसा हूं बनी इसराइल में। क्यों आया? उसने कहा जी अल्लाह ने आपको अपने इल्म में से इल्म अता फरमाया, कुछ मुझे भी अता फरमा दे। चादर वापस ओढ़ी, बाबा तो मेरे साथ नहीं चल सकता, जा अपना काम कर। फिर मिन्नतें कर रहे हैं, आप जो फरमाएंगे मैं करूंगा, आप जैसे कहेंगे मैं चलूंगा, अल्लाह के इल्म में से मुझे इल्म अता फरमा दे। ये असल में क़यामत तक के आने वालों के लिए समझाना था, सीखने के लिए मिन्नत जारी, तवाज़ो, झुकना, अपनी बड़ाई छोड़ देना, अपना बड़ा खानदानी माल दौलत का सारा निजाम छोड़ देना और सीखने के लिए सर झुकाना और अपने आप को मिटा देना। ये चीज सीखने के लिए अशद जरूरी है। आखिरकार शर्तें रखी, इस शर्त पे, इस शर्त पे, और एक शर्त यह भी थी कोई सवाल नहीं करेंगे। अब एक दीवार को गिरने वाली थी, उसको सही कर दिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, लेकिन फिर आखिर जवाब ये मिला कि इसके नीचे खजाना है और ये 2 यतीम बच्चे हैं, उनका खजाना है, और इनके जो वालिद हैं वो फौत हो गए हैं। और अगर दीवार गिर जाती लोग खजाना लूट लेते, लेकिन क्यों? कि उनका बाप नेक था। इब्ने कसीर ने लिखा है वो बाप नहीं, 7 नस्लों पहले का बाप नेक था। कौन सी नस्लें? नेकी का असर, दुआ का असर नस्लों में जाता है। आपकी मांगी जाने वाली दुआएं, सदका, सारा दिन जो मसनून दुआएं पढ़ते हैं, इनसे बड़ी कोई दुआ नहीं है। कुरान के बाद मसनून दुआओं से बड़ी कोई कायनात में दुआ नहीं है। ये दुआएं, ये सारी कायनात के राज हैं, और ये फिर नस्लों के लिए जमा होती रहती हैं और महमूद गजनवी जैसे वली बना देती हैं, और महमूद गजनवी जैसी हस्तियां बना देती हैं, और महमूद गजनवी जैसे बहुत बड़े कायनात के अजीम इंसान बना देते हैं। उसकी बुनियाद ये छोटी छोटी दुआएं हैं, ये वजीफे हैं, ये तस्बीहें हैं, ये दरूद है,
یہ قرآن ہے، یہ سجدے ہیں، یہ صدقہ خیرات ہے، یہ پھر کائنات اس سے کہیں آگے آپ چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب مرغ بانگ دے دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرغ عرش پہ آسمان کا دروازہ رحمت کا کھلتا دیکھتا ہے۔ اور پوچھا کہ کون سا وقت دعا کا قبولیت کا ہے؟ کہا جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور دوسرا جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں اس وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، دل ہی دل میں راز و نیاز اللہ سے، دل ہی دل میں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، وہ چند لمحے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ سے اپنا ناتا، اللہ سے اپنا رابطہ اور اللہ سے اپنی تار جوڑ لے، اور اس وقت دعائیں قبولیت کا، محبوبیت کا، مقبولیت کا اور خیر کے ملنے کا اور جھولیاں بھرنے کا وقت، وہی لمحہ ہوتا ہے، وہی ساعت ہوتی ہے، وہی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا، میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا۔ مجھے انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، پر یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے، گھبرا نہیں۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہیں، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے۔ خوش قسمت انسان ہے۔ آپ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے، تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور یہ کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے،
وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے۔ کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا۔ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا۔ پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا۔ نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اور اصل وہی ہے۔ کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں۔ اب قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی، اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، جیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب، اور منکر نکیر چلے جائیں گے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود۔ تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول رہا۔ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا، کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لے کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا نظام ہے، اللہ کسی بھی راستے میں چلا کے تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں۔ آپ کو محسوس کرتے ہیں، آپ ہر نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اور ایسی طاقتور دعا ہے جو کبھی بھی نہ خطا جاتی ہے اور نہ رد ہوتی ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ ہر نماز میں، آپ کی جماعت کی نماز ہے تو آپ کا امام پڑھ رہا ہے اور آپ آمین کہہ رہے ہیں، اور آپ کی انفرادی نماز ہے تو آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سورۃ فاتحہ میں غور کریں، یہ دعا ہے، آج میں دعا کو بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا جب اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں نا، عرش سے آواز آتی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کہتے ہیں تو نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، پھر مانگ کیا مانگتا ہے؟ لیکن بندہ نہیں مانگتا، اگلی تعریف کرتا ہے، مالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، پھر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اللہ پاک فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب مانگ رہا ہے، دیکھیں کیا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ وہ راہیں دکھا دے جو تیرے کملی والی کے در پہ جائیں، در مصطفیٰ پہ، چوکٹ مصطفیٰ پہ جائیں، اے اللہ وہ راہیں دکھا دے جس کا تعلق تیری ذات اور تیری محبت سے ہو۔ اور ایک چیز اللہ سے نہیں مانگتا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راہیں دکھا دے جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کہتا ہے 4 بندے ہیں جو انعام یافتہ ہیں، نبیین، نبی کے بعد صدیق کا رتبہ ہے، شہداء اور صالحین اللہ کے ولی، اور میں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور اللہ جن پہ تو نے غضب کیا غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہ دکھانا۔ جو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کو میں نے کہا یہ پڑھ، نہ دن دیکھ نہ رات، نہ صبح دیکھ نہ شام، پڑھ، سارا دن پڑھ، چند دن چند ہفتے پڑھ، ایسا رزلٹ ملتا ہے، ایسا کمال ملتا ہے۔ لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کہ جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔